اب دیکھیے یہ جو کلام ہے یہ انہوں نے بی بی عائشہ کی شان میں لکھا ہے. تنگ و چست ان کا لباس اور وہ جوبن کا مس کی جاتی ہے قبا سر سے کمر تک لے کر، یہ پھٹا پڑتا ہے جوبن میرے دل کی صورت. یہ بی بی عائشہ کے بارے میں لکھا ہے، جو ان کے کمر کے بارے میں بات کر رہے ہیں، ان کے جسم کے بارے میں بات کر رہے ہیں. اور اس کے بعد دیکھیں کہ ہوئے جاتے ہیں جامہ سے بھروں سینہ اوپر، کہ انہوں نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، ان کپڑوں سے ان کا سینہ باہر نکلا ہوا ہے. یہ رسول اللہ کی زوجہ محترمہ کے بارے میں شاہ احمد مجدد دین و ملت ان کا یہ کلام ہے. اب میں ان باتوں پر زیادہ توجہ دیتا نہیں ہوں نا، جو لگا ہوا ہے جہاں لگا ہوا ہے، لیکن اب یہ بریلوی میرے پیچھے پڑ گئے ہیں انڈیا میں. اب یہ سارے دیکھ لیں کہ تمہارے اعلیٰ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ کے بارے میں کس طرح کی یعنی ہرزہ سرائی کر رہے ہیں، بے حیائی. ان کے جسم کے بارے میں، سینے کے بارے میں باتیں ہوئی. خوف ہے کشتی ابرو نہ بنے طوفانی، کہ چلا آتا ہے حسن اہل کی صورت بڑھ کر. اب یہ باتیں تو بڑی یعنی جیسے ٹھڑکیوں کا کلام ہے. یہ تنے افدس میں لباس آیا تطہیر ہوا، سورہ نور ہو سر پر گہرا مان مجر، یا ہمیرا کا تنے پاک پر گلگوں جوڑا، میں کہاں نازمی سرکار کی عفت حرمت، کہہ دو مجرے کو پڑھیں پھولوں کا گہنا لے کر. ایسے مجرے بھی کروا رہے ہیں. اب یہ جو ان کی کمر کے بارے میں، ان کی ٹانگوں کے بارے میں، ان کے سینے کے بارے میں اس طرح کے یعنی مذاق خیز جنسی مجرمانہ خیالات اور الفاظ کا جو استعمال ہے، وہ بتاتا ہے کہ یہ شخص جو ہے گستاخ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے یہ جو ٹکلے گوبر شاہی کی ویڈیو آپ نے سنی، یہ کیسے اعلیٰ حضرت سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہتان باندھ رہا ہے، اور کیسے کیسے القابات الفاظ اعلیٰ حضرت سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ غلیظ قسم کے الفاظ نکال رہا ہے. اور یہی سیم اعتراض آپ نے پلمبریوں کے منہ سے سنا ہوگا، اہل حدیث خبیثوں کے منہ سے سنا ہوگا، دیوبندیوں کے کچھ چپنڈوں کے منہ سے بھی سنا ہوگا. اور میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ جتنے بھی یہ اچھل کود کر رہے ہیں نا اعلیٰ حضرت سرکار کی ذات مقدسہ کو لے کر کے، کہ یا آپ کی ہدایت کی بخشش کو لے کر کے، یہ سارے کے سارے پیدا بھی نہیں ہوئے ہوں گے اس وقت ہمارے بزرگان دین نے ان سارے مسائل پر جواب دے دیے تھے. یہ جو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ ٹکلا گوبر شاہی اعلیٰ حضرت سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کو نشانہ بنا رہا ہے، یہ شاید پیدا بھی نہیں ہوا ہوگا تب ہمارے بزرگوں نے اس مسئلے کو لے کر وضاحت فرما دی تھی. اور میں یہ دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ صرف کول بن رہا ہے. یہ ممکن ہے کہ یہ جو اعتراض کر رہا ہے یہ ہمارے بزرگان دین کی کتابوں سے ہی اس کو ملا، ورنہ اس کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ اعلیٰ حضرت سرکار کے شعر کو لے کر کے ایگزیکٹ جو ہے وہ اعتراض کھڑا کر سکے. یہ ہمارے بزرگوں کی کتابوں سے یا کہیں دیوبندی وابیوں سے سن کر کے یہ بول رہا ہے. سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ غور کرنے والی کہ یہ سیدی و مرشدی مجدد اہل سنت اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اشعار نہیں ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نہیں ہے، اعلیٰ حضرت کے لیے نہیں ہے، اور جس نے بھی لکھے وہ امی عائشہ کے لیے نہیں لکھے. یہاں پر آپ غور کر سکتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال مبارک ہوا 1340 ہجری میں، اور یہ حصہ ہدایت کی بخشش حصہ سوم یہ چھپا 1342 ہجری میں، یعنی اعلیٰ حضرت سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال مبارک کے 2 سال بعد. مسئلہ یہ ہوا کہ حضور شیر بے شہ اہل سنت علامہ حشمت علی خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے بھائی حضور محبوب ملت علیہ رحمہ نے اعلیٰ حضرت سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال مبارک کے 2 سال بعد یعنی 1342 ہجری میں کچھ جگہوں سے اشعار منگا کر کے وہ اکٹھا کر کے ایک پریس کو دیے، اور وہ چھپا ہدایت کی بخشش حصہ سوم کے نام سے. اب یہاں پر غلطی اور خطا کہیں تو یہ کہ بے توجہی حضور محبوب ملت سے یہ ہوئی کہ آپ نے مصروفیات کے رہتے ہوئے وہ سارے معاملات پر دھیان نہیں دیا، اور اس پریس کو جو ہے نا وہ اعتماد کر کے اس پر بھروسہ کر کے آپ نے ان کو دے دیا، اور اس کے بعد بغیر اس کو پڑھے شائع کر دیا. اب وہاں پر کیا ہوا، وہاں پر ایک بد مذہب رہتا تھا، شاید کہہ لو کہ شیعہ رہتا تھا. اس نے جو اشعار مشرکین مکہ کی عورتوں کے لیے تھے نا، عورتیں مشرکہ عورتوں کے لیے، وہ الفاظ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کر دیے. اور حضور محبوب ملت کو اعتماد تھا اس پریس پر، اور آپ نے بغیر پڑھے بغیر کسی سے رائے مشورہ لیے یہ آپ کی بے توجہ ہوئی، اور کہہ لیجئے کہ بے توجہی میں خطا ہو گئی کہ آپ نے اور کسی سے رائے مشورہ بھی نہیں لیا. اور یہ رائے مشورہ نہ لینے کی بنیاد پر اس وقت کے بزرگوں نے اعتراض بھی کیا تھا، ناراضگی بھی ظاہر کی تھی کہ آپ نے بغیر کسی سے مشورہ لیا اور یہ چھاپ بھی دیا، کیونکہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہو گیا تھا اس دور میں. تو حضور محبوب ملت نے اس کو شائع کر دیا. جب یہ اہل علم کے پاس گیا مسئلہ، جب یہ حصہ پہنچا تو جب ان لوگوں نے پڑھا تو اس کے بعد اعتراض کیا، اور حضور محبوب ملت نے ہٹ دھرمی نہ دکھائی، شخصیت پرستی نہ دکھائی، انا پرستی نہ دکھائی، بلکہ حضور محبوب ملت نے اپنی غلطی کا، اپنی بے توجہی کا اعتراف کیا. اور اس وقت کے تمام نیوز پیپر میں اور بہت ساری کتابوں میں حضور محبوب ملت نے
توبہ کی، رجوع کیا، اور اس وقت آپ کی توبہ و رجوع اتنا مشہور ہوا کہ ہر چھوٹے بڑے ہر خطے میں پہنچ گیا تھا، ہر معترض کے پاس پہنچ گیا تھا، ہر محب کے پاس، ہر دشمن کے پاس پہنچ چکا تھا. تو کیونکہ ظاہر سی بات ہے دشمن دشمن ہوتا ہے اور مخالف مخالف ہوتا ہے، تو اس وقت مخالفین نے بہت زیادہ بویلا کیا اور حضور محبوب ملت کی توبہ پر بھی اعتراض کیا کہ آپ کی توبہ قبول نہیں ہے. تو اس وقت کے 119 علماء کرام کی بیٹھک ہوئی اور آپ نے ایک فتاوی فیصلہ مقدسہ کے نام سے چھپا، جس میں آپ کی توبہ اور آپ کی بے توجہی کو لے کر کے جو ہے وہ بات کی، اور آپ نے فیصلہ سنایا کہ حضور محبوب ملت کی توبہ قبول ہے، توبہ کا دروازہ بھی کھلا ہوا ہے. تو اس وقت سارے لوگوں تک یہ بات پہنچ گئی تھی کہ یہ اشعار امام احمد رضا خان فاضل بریلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نہیں ہیں، اور یہ حضور محبوب ملت کی بے توجہی تھی جس سے انہوں نے توبہ و رجوع کر لیا، اعتراف کر لیا. اب 150 سال کے بعد اس مسئلے پر گفتگو کر کر کے کول بننا یہ دیوبندیوں، وہابیوں اور یہ گوبر شاہی کے چپنڈوں کی بالکل احمقانہ بات ہے، اور بالکل ہی بھولے بھالے لوگوں کو بدزن کرنے کی، اور ایک اللہ کے ولی سے، مجدد اعظم سے میں کہوں گا کہ بدزن کرنے کی ناکام کوشش ہے. مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا، دین کا ڈنکا بجایا اے امام احمد رضا، تھر تھرائے کاپ اٹھے باغیان مصطفیٰ، قہر بن کے ان پہ چھایا ہے امام احمد رضا.